السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تیسری تفسیر ہے تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے ثلث تک کے تلاوت کی گئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ بدر اور جنگ احد دونوں کا ذکر کیا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، جبکہ کفار کی تعداد ہزاروں میں تھی اور وہ پوری طرح ہتھیار بند تھے۔ مسلمانوں کی مدد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمائی اور فتح مل گئی۔ یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کے لیے مثبت ثابت ہوئی۔ چنانچہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مکہ کے مشرکین نے زبردست لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی، یعنی حملہ کیا، اور احد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی۔ اس جنگ میں فتح ہوتے ہوتے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ فوج کے ایک دستے نے کچھ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل اور اس پر جمع رہنے سے ان کی بھول ہو گئی اور مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس کمزوری کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر زخم آئے۔ منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب یعنی دھوکہ کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کچھ کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قرآن کی کچھ آیتوں کو بالکل صاف اور واضح سمجھتے ہیں، جن کا مطلب ان کو سمجھ میں تو آ جاتا ہے، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے گہرے اور پوشیدہ معنی ہوتے ہیں، جن کو لوگوں کے دلوں میں برائی یا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ان گہری آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ لوگ الجھن میں پڑ جائے اور قرآن کا وہ مطلب نکالیں جو ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہو۔ ایسے لوگ عذاب کے حقدار ہیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات اور بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو سخت نصیحت فرماتے ہیں کہ اپنے سے باہر کے لوگوں کو یعنی غیر مسلموں کو اپنا ایسا گہرا یا راز نہ بتاؤ جو تمہارے اندرونی معاملات اور رازوں سے واقف ہوں۔ اس کی وجہ یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ تمہارا برا چاہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور ان کے دلوں میں جو دشمنی چھپی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ حکم مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے اجتماعی رازوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بتلایا گیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے موسم پھل عنایت فرمایا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو جب مشاہدہ ہو گیا کہ بی بی مریم ان کی کفالت میں تھی اور ان کی پرورش میں تھی کہ بے موسم پھل آ رہے ہیں، تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کے بطن سے یعنی پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، جس کی تصدیق خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ یعنی جھولے میں بات کر کی تھی۔ پھر ان کے دیگر معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن نے یہ بھی یقین دلایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے قریب دجال کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے اور پھر وفات پائیں گے، لیکن عیسائی اپنے اس عقیدے پر ہے کہ ان کو سولی دی گئی تھی۔ پھر آگے بتلایا گیا ہے کہ یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مخالف تھے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان ایک بیعت بازی ہوئی، یعنی ایک قسم کی شرط قرار پائی کہ دونوں فریق یعنی دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی دونوں اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں کو لے کر اکٹھا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہم میں جو فریق باطل یعنی جھوٹا ہے، مکار ہے، تو اس پر اپنی لعنت فرما۔ لیکن عیسائی لوگ اس قول و قرار پر قائم نہیں رہے اور وہ بیعت بازی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت اس آیت میں بتلائی گئی ہے۔ اور آگے بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو
بندے کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، بخل سے منع فرمایا۔ بخل یعنی کنجوسی کو کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس میں بخل بالکل نہیں کرنا ہے۔ مال و اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہے، نجات تقوی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے، عاجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے، قرآن کا معاوضہ نہیں لیتا، وہ قرآن کا معاوضہ یعنی اس کا ہدیہ نہیں لیتا۔ مومن کے نیک اعمال کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے۔ تاکید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو یعنی مشرکین سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اپنے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم خوئی اور خوش اخلاقی بیان فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم مزاج تھے اور کتنے عادت و اخلاق کے اعتبار سے اچھے تھے، یہ پورا بیان کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو اسلام کی دعوت کی کامیابی کا سبب بتایا گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں بتلائی گئی ہے ہم اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، اور جو احکامات جو حکم اس میں بتلائے گئے ہیں کس طرح سے ہم کو اپنے آپ کو ایمان کے اوپر قائم رکھنا ہے، انشاءاللہ ہم عمل کرتے ہیں اور کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ